حضرت عشق محبت خانقاہ عالیہ محمدیہ عرس محمدی ہماری ہمت ہماری طاقت مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ حضور افضل ملت نعرہ تکبیر۔ یہاں تقریریں کرنے تھوڑی آتے ہیں، یہاں سال بھر کے لیے زبان کو کس طریقے سے محفوظ رکھا جائے وہ فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلسل تقریریں ہوتی ہیں، الحمدللہ رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ رجوع کی ضرورت پڑتی نہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے بہت سارے ہیں بیچارے آج کریں گے کل توبہ کر لیں گے، پھر کریں گے پھر توبہ کریں گے، پھر کریں گے پھر توبہ کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نام و نمود کے لیے نہیں، اس کے لیے ان آقاؤں کی بارگاہ میں فیض پاتے۔ میں دل سے کہتا ہوں، میں جن بارگاہوں میں جاتا ہوں ان سے کہتا ہوں حضرت تبلیغ کرتا ہوں، میری زبان کی حفاظت آپ فرمائیے گا، الحمدللہ حفاظت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی پرسوں میں اڑیسہ سے آ رہا تھا، بھونیشور سے، تو جب جا رہا تھا تو ڈرائیور نے اس سے کہا، نماز مغرب کے لیے ہم لوگ رکے تھے تو اس کے بعد جب بڑھے تو پیر میں نے تھوڑا سا لمبا کر لیا، وہ کہنے لگا حضرت ایک مزار شریف آ رہا ہے دیکھیے گا۔ میں نے پیر نیچے کیا، بولے یہ مزار شریف ہے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک۔ کہنے لگا ایک بار حضور تاج الشریعہ یہاں سے گزر رہے تھے، ظاہری بینائی نہیں تھی، اس کے باوجود جیسے ہی حضرت کا گزر ہوا تو حضرت نے فرمایا کیا کسی ولی اللہ کا مزار ہے یہاں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت آگے نکل گئے تھے، پلٹ کے پھر حضرت وہیں آئے اور آ کر کے حاضری دی۔ تو جب اتنا سنا پیر کی بات آئی تو میں نے کہا مجھے بھی روک، کہنا حضرت اب لیٹ ہو جائیں گے، فجر میں انشاءاللہ آتے ہیں۔ خیر جلسہ کر کے ہم سیدھے آئے فجر میں، فجر کی نماز آ کے پڑھی۔ جیسے ہی میں قریب گیا نا تو میں پہچان گیا کہ ایک بار میں یہاں خود نماز پڑھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کا مزار شریف کیسے معلوم ہے؟ حضرت نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو 20-25 کلومیٹر پہلے ایئرپورٹ سے جو بھونیشور ہے راستے پر ہائی وے پر ہے، مزار شریف کی جڑ جو ہے، مزار شریف ادھر کو بنا ہے، اسی کی کس کی جڑ میں بنا ہے؟ یہ بڑ ہوتا ہے، بڑ کا پیڑ، بڑ کی جڑ سوکھی ہوئی ہے لیکن اوپر جا کے پوری ایک دم ہری بھری اور پورا ایک دم سایبان بنا ہوا ہے۔ پوچھا تو کہا کہ یہ صاحب مزار اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے رہتے تھے، جہاں قبر ہے وہیں حضرت کا وصال ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا الحمدللہ جب بزرگوں کی بارگاہوں کا فیض ہوتا ہے نا تو پھر اللہ ایسا کرم فرماتا ہے، آنکھوں سے نہیں خوشبو سے پہچان لیا جاتا ہے کوئی ولی یہاں آ رہا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ فیض ملتے انہی بارگاہوں سے، یاد رکھیے گا ان آقاؤں سے کبھی دور نہیں جانا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ میں الحمدللہ رب العالمین بقیہ گفتگو تو صبح ہی مجھے کرنا ہے، بس یہ شعر آپ سن لیجئے جو میں عرض کر رہا تھا۔ عاشق کہنے لگا چلا تو جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے کوئی ایسی جگہ بتا جہاں کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہو من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ تم میں جو مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا کل قیامت کے دن تمہارا نبی اس کی شفاعت کرتا نظر آئے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ہم نے کہا عاشق باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، مدینہ شریف کی باتیں کچھ اور سنا دے۔ تو کہنے لگا سن، حضور غیاث ملت بار بار جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم لوگ باب السلام سے جب انٹری کرتے ہیں نا تو پولیس والے بھیڑ کی وجہ سے دھکا دے دیتے۔ اب دھکا دیا سید صاحب، آپ نے دیکھا کہ والد صاحب کو دھکا دے دیا، آپ پیچھے ہیں، پولیس والی کی سنگل باڈی ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بس دھکا دیا حضرت کو، حضرت ہل گئے۔ انہوں نے دیکھا میرے والد کو دھکا دیا، کہنے لگے مفتی صاحب کیا کروں؟ میں نے کہا سید زادے ہیں آپ سے اتنی ہی گزارش کروں گا کہ آپ کچھ نہ کیجئے، پولیس والے کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جائیے، وہ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من صبر علی لاوائل مدینہ قلت لہ شفیعا یوم القیامہ، جو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر لے گا سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کرتا نظر آؤں۔ یہ باتیں تھی تو عاشق کہنے لگا اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں
کوئی دوسرا کیا بتاؤں. اور ایک شعر سنیے گا خاص طور سے, ادھر دیکھیں. کبھی ایسا ہوتا ہے زمانہ ستاتا ہے, جیسے فلسطین کے مسلمانوں کو. فلسطین میں دو شہر ہیں, ایک کا نام ہے شہر اسقلان, دوسرے کا نام ہے غزہ. سرکار نے دونوں کے لیے حدیث ارشاد فرمائی. ایک حدیث میں ہے, میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں, اسقلان و احدى العروسین یبعث منها 70,000 لا حساب علیہم. فرمایا شہر اسقلان سے قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے اٹھیں گے جو بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ایک اور میرے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, طوبی لمن اسکنہ اللہ تبارک و تعالی احدى العروسین اسقلان او غزہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مبارکباد ہے اس کے لیے جس کو اللہ رہنے کے لیے دو شہر عطا فرما دے. ان میں سے ایک شہر سرکار نے دو شہروں کو دلہن کہا ہے, اور دونوں دلہنیں کہا ہے فلسطین میں ہے. ایک دلہن شہر اسقلان ہے, دوسری دلہن شہر غزہ ہے جہاں آج جنگ چل رہی ہے. مگر یاد رکھ آقا کریم کہتے ہیں مبارکباد ہے ان کے لیے. ذہن میں سوال آتا ہے, میرے آقا بچوں کی قربانیاں ہو رہی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد ہے, وہاں بوڑھے بے سہارے ہو رہے ہیں. مگر آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد ہے سرکار, وہاں عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں. مگر آپ کہتے ہیں مبارکباد ہے. تو یاد رکھنا جواب ملے گا. یاد رکھ ان کی قربانیاں کسی اور چیز کے لیے نہیں, اللہ کے مقدس گھر کے لیے قربانیاں ہے, اور وہ شہادت ہے. اور شہادت کا معاملہ یہ ہے, الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جیسے تمہارے جسم میں چیوٹی کے کاٹنے پہ تکلیف ہوا کرتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, ہماری ہمت ہماری طاقت. سبحان اللہ, سبحان. اب اگر فلسطین کی یاد آئے, ظالموں کا ظلم یاد آئے تو کریں گے کیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام کر سکتے, نماز پڑھیے, تسبیح پڑھیے, مدینہ شریف کی طرف لو لگائیے, اور پھر میرے انداز میں یوں کہیے, دنیا والے تو درد دے, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی, درد دل کی, درد دل کی, درد دل کی.